بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلاگ ٹائم میں خوش آمدید۔ کل اڈیالہ جیل میں خان صاحب نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ فیض حمید کی جو گرفتاری ہے وہ اصل میں ایک ڈرامہ ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ مجھے ملٹری کورٹ میں لے کے جانا ہے۔ عمران خان ظاہر ہے خدشے کا تو اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ملٹری کورٹ میں موو کر دیا جائے، یہ جنرل فیض کا ڈرامہ اس لیے ہے۔ اور ساتھ انہوں نے اس دن یہ بھی کہا کہ جنرل فیض ہمارا اثاثہ تھے، ان کو ضائع کر دیا گیا۔ آج انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ جنرل فیض کا سارا جو ڈرامہ ہے یہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہم نے اس کا پہلے ہی اظہار کر دیا تھا کہ اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ پیش آ سکتا ہے، جبکہ احمد میر صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تجزیہ ہم نے کچھ دن پہلے ہی پیش کر دیا تھا کہ اس کا خدشہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو خان صاحب نے بات یہاں پہ جو کی ہے، جو موضوع ہے ہمارا، وہ ہے ڈرامے کا، کہ یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں کہ جب سے ان کو اقتدار سے نکالا گیا ہے، انہوں نے کیا کیا ڈرامے بازیاں کی ہیں، یہ ایک میں چاہوں تو فہرست ایک بنا سکتا ہوں اس کی، لیکن جو ان کا ایسا ڈرامہ، یعنی کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والا، اور اس کا ذکر میں نے جب کبھی بھی کیا ہے، ان کے جو سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے بڑا بے تکے انداز میں بیہیو کیا ہے۔ یعنی کہ مانتے تو وہ نہیں ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کبھی اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ ویل چیئر کے اوپر جو ہے جب وہ بیٹھے ہیں، ان کے گولیاں لگی اور پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھے رہے، اور ان کا ایک ہی دن میں علاج ہو گیا۔ یعنی کہ ایسا جو ہے وہ ایک بیماری جو کئی مہینوں سے ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، اور وہ مسلسل ویل چیئر کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ بیماری ان کی ایک ہی دن میں ٹھیک ہوگی۔ ماشاءاللہ وہ بھلے چنگے ہو گئے، وہ تو اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ کیا کوئی جادو کیا جب ان کو اٹھایا گیا تو کسی نے ایک ہی دن میں ان کا علاج کر دیا؟ کیا یہ جو ہے یہ کیا تھا؟ یہ اس سے بڑا ڈرامہ جو ہے وہ ایک ایسا آدمی، ایک لیڈر ہے جو قوم کا، جو کہتا ہے کہ جی میں تو حق کے اوپر ہوں، میں سچ بولتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں ڈرامے باز نہیں ہوں، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، میں سہانے خواب نہیں دکھاتا، میں ورگلاتا نہیں ہوں کسی کو، اور اتنے بڑے دعوے کرنے والا ایک جو ہے وہ مسلم امہ کا ایک لیڈر۔ یعنی کہ اس سے بڑا ڈرامہ آپ دیکھیں کہ وہ کتنے مہینے ویل چیئر کے اوپر بیٹھا رہا اور ایک ہی دن میں ٹھیک ہو گیا۔ وہ کیسے ایک دن میں ٹھیک ہو گیا؟ وہ چلے مانا کہ وہ آپ کو اٹھا کے لے گئے، آپ زخمی تھے، لیکن پھر بھی آپ کی ہمت ہے کہ آپ چلتے رہے، چلے گئے ان کے ساتھ، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کو رہا کر دیا گیا، آپ دوبارہ آ کے بیٹھ جاتے ویل چیئر کے اوپر۔ ایسا کیا وہاں پہ ہوا آپ کو گرفتار کرنے کے بعد کہ آپ نے دوبارہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھنے کا نام نہیں لیا، اور آپ سے کسی نے پوچھا نہیں، کسی صحافی نے، کہ جی کیا جادو ہو گیا یہ کہ آپ چل نہیں سکتے تھے، ڈاکٹروں نے منع کیا تھا آپ کے، جو ہے آپ کہتے تھے جی میری ہڈی جو ہے وہ فریکچر ہو گئی ہے، میرا جو ہے وہ ٹانگ جو ہے اس میں انفیکشن ہو گیا ہے یا سوائلنگ ہو گئی ہے۔ تو آپ کی وہ ایک ہی دن میں کیسے ٹھیک ہوگی؟ کسی نے آپ سے پوچھا نہیں اس کے بارے میں، آپ نے کبھی وضاحت نہیں کی اس ڈرامے کی کہ آخر کیا تھا وہ؟ آپ دوبارہ کیوں نہیں بیٹھے رہائی کے بعد؟ دوبارہ بھی تو آپ کی جو ہے وہ ٹانگ میں مسئلہ ہو سکتا تھا۔ آپ گرفتار ہوئے ہیں، آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ زخمی ہونے کے باوجود آپ نے ایکسرسائز مشین وہاں پہ منگوا لی، اور باقاعدہ وہاں پہ آپ جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو کدھر گیا وہ آپ کا ٹانگ کا زخم؟ کیا ہوا کیا تھا وہاں پہ اس دن جب آپ کو اٹھایا گیا؟ آپ کی ٹانگ سے پلستر ظاہرہ اتارا گیا ہوگا، ویل چیئر سے آپ کو اٹھایا، پلستر آپ کا اتارا، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا؟ تو انہوں نے لازمی بات ہے آپ سے پوچھا ہوگا۔ اب یہ اسپیکولیشن ہی ہے، یعنی کہ ہم وہاں پہ تھے تو نہیں، نہ ہی اس بارے میں کوئی بات چیت نہ آپ نے کی، نہ کسی صحافی نے آپ سے اس بارے میں پوچھا کہ اصل میں وہاں ٹانگ کے مسئلے پہ ہوا کیا اسی دن انہوں نے آپ کا علاج کر دیا، اور آپ کو کبھی یہ تکلیف، آج تک دوبارہ آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوئی کبھی ٹانگ کی؟ آپ نے سوچا نہیں کبھی کہ میں ویل چیئر پہ دوبارہ جو ہے جا کے بیٹھوں؟ تو کیا ہوا؟ کیسے آپ کا علاج ہوا وہاں پہ؟
تو یہ اب کیا بندہ اسپیکولیٹ کرے، یہ اب مفروضے ہی ہیں، بندہ ازمپشن کے اوپر بات کر سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ کی جو ہے انہوں نے ٹھیک ٹھاک انسلٹ کی ہوگی کہ آپ کی ٹانگ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کدھر آپ کے گولیاں لگی ہیں، آپ کہتے تھے 4 گولیاں لگی ہیں، تو چلو ٹھیک ہے 4 گولیاں آپ کے لگی ہیں نا، تو ہم 4 گولیاں مار دیتے ہیں پھر آپ کو۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ انہوں نے 4 گولیاں ماری ہیں، وہ تو پہلے کی لگی ہوئی ہیں آپ کو 4 گولیاں، تو آپ پھر دوبارہ جب ویل چیئر پہ بیٹھیں گے تو پھر کبھی اٹھ نہیں سکیں گے آپ۔ اب یہ تو مفروضے کے اوپر ہی ہم جو ہے وہ بات کریں۔ اگر خان صاحب اس کے بارے میں وضاحت کریں نا اپنے اس ڈرامے کے بارے میں کہ یہ جو انہوں نے ڈرامہ کیا، تو یہ کیوں ڈرامہ کیا، کیوں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ دھوکہ کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، کیا اس سے آپ کو ملا؟ آپ کا امیج جو ہے وہ مزید خراب سے خراب تر جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے، اور آپ کی باتیں جو ہیں، آپ کی باتیں ہی اصل میں جو ہے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور مطلب آپ ایک ایسی جگہ پہ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں جہاں آپ مزید جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں صرف اپنے بیانیہ کی وجہ سے۔ اور یہ بار بار ادھر ہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کا بیانیہ جو ہے وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا آپ کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی سپیس نہیں ہے سیاست میں، اور کسی کے دل میں بھی آپ کسی ادارے کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہیں گے۔ تو ناظرین، آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔